We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب انسان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جسے اسلام نے کبھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ قرآن و حدیث میں اس کی حقیقت، اس کی اقسام اور اس کے اثرات کو واضح کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی خواب دیکھے اور امت کو یہ تعلیم دی کہ ہر خواب عام نہیں ہوتا، کچھ خواب محض خیالات ہوتے ہیں اور کچھ خواب اللہ کی طرف سے بشارت اور رہنمائی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی سچے خوابوں میں ایک نہایت عظیم اور معنی خیز واقعہ خواب میں دودھ عطا کیے جانے کا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے اور امت کے لیے علم، ہدایت اور فہم کا پیغام رکھتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے سامنے دودھ کا ایک برتن لایا گیا، میں نے اس میں سے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی تری اور تازگی کو اپنے ناخنوں میں محسوس کیا۔ پھر میں نے وہ دودھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب سنا تو فطری طور پر سوال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دودھ سے مراد ہے علم۔ یہ محض ایک خواب نہیں تھا، بلکہ امت کے لیے ایک کھلا پیغام تھا کہ دودھ فطرت کی غذا ہے، پاکیزہ ہے، طاقت بخش ہے، اور علم بھی روح کی غذا ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، عقل کو جلا بخشتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ پی کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کرنا اس بات کی دلیل تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دین کی گہری سمجھ، حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اور عدل و بصیرت سے نوازا تھا۔ قرآن کریم میں بھی دودھ کا ذکر نہایت بابرکت انداز میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانوروں کے پیٹوں سے نکلنے والا خالص دودھ پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دودھ ظاہری طور پر بھی نعمت ہے اور باطنی طور پر بھی علامت خیر ہے۔ اسی لیے مفسرین اور محدثین نے خواب میں دودھ دیکھنے کو عموماً فطرت، علم، ایمان اور ہدایت سے تعبیر کیا ہے، بشرطے کہ خواب سچا ہو اور صالح انسان کو دکھایا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کو تین اقسام میں تقسیم فرمایا: ایک وہ جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوں، دوسرے وہ جو انسان کے نفس کے خیالات ہوں، اور تیسرے وہ جو شیطان کی طرف سے خوف یا غم پیدا کرنے کے لیے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ والا خواب پہلی قسم میں شامل تھا، یعنی اللہ کی طرف سے دیا گیا سچا خواب جس میں امت کے لیے واضح پیغام موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس خواب کی عملی تفسیر بن گئی۔ خلافت کے دور میں ان کا عدل، ان کا علم، ان کا تقوی اور ان کی فراست اس بات کا ثبوت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم کا دودھ انہیں عطا کیا وہ محض علامت نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ سب صحابہ کو نہیں دیا، بلکہ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم و فہم میں بلندی عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اللہ ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ اس خواب کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ علم محض معلومات کا نام نہیں بلکہ وہ نور ہے جو
اللہ اپنے نیک بندوں کے دل میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ فضیلت اسی علم، فراست اور حق گوئی کا نتیجہ تھی جس کی علامت دودھ کے خواب میں ظاہر ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو اللہ کی طرف سے تائید یافتہ سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں جب خوابوں کو یا تو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا پھر ہر خواب کو غیر ضروری تعبیرات کے بازار میں لے جایا جاتا ہے، ایسے میں اس سچے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خواب کو بھی شریعت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ ہر دودھ دیکھنا لازمی نہیں کہ علم ہو اور ہر خواب قابل بیان نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب صرف اس شخص کو بتایا جائے جو خیر خواہ ہو۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کا اصل منبع اللہ ہے اور وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ پینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کے کامل ترین حامل تھے اور اس میں سے امت کو تقسیم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا مظہر تھا۔ اگر ہم اس واقعے کو اپنی زندگی پر منطبق کریں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم علم کے اس دودھ کے پیاسے ہیں؟ کیا ہم صرف دنیاوی معلومات پر اکتفا کر رہے ہیں یا دین کی سمجھ بھی حاصل کر رہے ہیں؟ کیونکہ دین کا علم ہی وہ دودھ ہے جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو چینل قصص النور آپ تک پہنچانا چاہتا ہے کہ اسلام کے سچے واقعات صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ چینل قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے ہی ایمان افروز واقعات پیش کرتا ہے جو دلوں کو زندہ اور آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں بھی علم کا نور اترے تو قصص النور کے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ یہ چینل صرف کہانیاں نہیں سناتا بلکہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ آخر میں ہم سب کے لیے ایک سبق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نافع علم کی دعا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو فائدہ دے۔ اے اللہ ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرما، ہمارے دلوں کو علم کے نور سے بھر دے، ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل پہچاننے کی توفیق دے، ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل، تقوی اور فراست کا ایک ذرہ نصیب فرما اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیری رضا کا سبب بنے۔ اے اللہ ہمارے خوابوں کو خیر کا ذریعہ بنا، ہمارے دلوں کو گمراہی سے محفوظ رکھ اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔